عزیز طلبہ، ویلکم آن لائن ایجوکیشن سسٹم۔ علم تعلیم سیکنڈ ایئر کی کتاب ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے حصے پہ مشتمل ہے۔ پہلے ہم سابقہ لیکچر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ امام غزالی کا پورا نام امام محمد غزالی ہے، جو 1058 عیسوی سے 1111 عیسوی میں اس دنیا میں حیات رہے۔ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم۔ آپ ایک بلند پایا تعلیمی مفکر اور غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ آپ کی کتابوں کے تراجم مختلف زبانوں میں کیے جا چکے ہیں۔ آپ کے تعلیمی تصورات پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ اس بات پر سمجھ رکھتے تھے کہ حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ حقیقت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کائنات کا خالق مالک جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو الٹیمیٹ ریئلٹی کہتے ہیں۔ تو تعلیمی فلسفے میں حقیقت کا لفظ آئے گا یا الٹیمیٹ ریئلٹی کا لفظ آئے گا؟ تو وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ حقیقت تک رسائی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ، اس کائنات کے مالک خالق کی سمجھ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ جو پیغمبروں کو علم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہی کے ذریعے وہی سچا اور حقیقی علم ہے۔ فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کو علم پہنچایا گیا، جس کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عقل علم کا منبع ہے، ماخذ ہے۔ عقل سے علم نکلتا ہے، عقل سے علم پروڈیوس ہوتا ہے، اور عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے، جس انسان اپنے عامدہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور علم ہی کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے، وہ اس کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے، اس کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھ سکتا ہے اور ان پر قابو پا کر اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ انسان جو اشرف المخلوق ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، اور جو درجہ انسانیت ہے، انسان وہی شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کو سمجھتا ہو، مانتا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرتا ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ علم ساکن نہیں ہے بلکہ رواں دواں ہے، اس میں بہت طاقت ہے اور ہر لمحہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری بڑی بڑی لائبریریاں، اس کے اندر لکھی ہوئی لاکھوں کروڑوں کتابیں اس بات سے ہمیں روز روشن کی طرح ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ سابقہ جو ماہرین تھے، جو ماہر فن تھے، مختلف علوم کے جو ماہرین تھے، ان سب نے جو اپنے اپنے دور میں محنت کی، وہ محنت کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس ہماری لائبریریوں میں موجود ہے، اور جنہوں نے اس علم پر عمل کیا اور اس سے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، وہ آج دنیا پر حکومت راج کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ علم ہی انسان پر کائنات کے راز منکشف کرتا ہے۔ دیکھیں، نہ تو سوتے ہوئے ہم تک وہ راز آتا ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی فرشتے ہم تک وہی لے کر آتے ہیں۔ تو علم ہے جس پر انسان محنت کرتا ہے، سائنسی طریقہ کار پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے مسائل کو دریافت کرتا ہے، جس سے نیا علم دریافت ہو جاتا ہے۔ اور ایمان اور علم لازم اور ملزوم ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایمان کے لیے لازمی چیز ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی پہچان، کائنات کی پہچان، اپنی ذات کی پہچان، فرشتوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، ٹھیک ہے، اور پھر اچھی اور بری قسمت پر ایمان، ان تمام باتوں کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ نے علم کی تقسیم کی ہے، آپ نے علوم محمود اور علوم مذموم دو حصوں میں علم کو تقسیم کیا ہے۔ وہ علوم جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، جیسے قرآن، حدیث، فقہ، پیشہ علم وغیرہ علوم محمود کہلاتا ہے، اور پھر جو علم نقصان دہ ہوتے ہیں، جیسے چوری چکاری کا علم، جادو ٹونے کا علم، ستاروں کا علم، ہاتھوں کا علم، ٹھیک ہے، وہ تمام علم جو ہیں وہ ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، جو قرآن کے بغیر، قرآنی علوم کے بغیر، وحی کے علم کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے، اس کے قوانین کو، اس کے احکامات کو مانتا ہے، اس کو پر عمل کرتا ہے۔ یہ رضا الہی ہے۔
اب اس کے بعد اخلاقی اقدار کا فروغ جو ہے وہ ضروری ہے۔ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل پیرا جب ہوگا تو وہ پھر اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اس کے معاملات دنیا کے اندر بہتر ہو جائیں گے، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی جو ہے وہ تکمیل ہو جائے گی۔ جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کا کردار بھی مکمل ہو جائے گا، جب اس کا اخلاق مکمل ہوگا تو اس کا کردار بھی مکمل ہوگا، تو وہ دوسروں سے ملنے جلنے میں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لوگ اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی تعریف کریں گے، اور پھر وہ اس کو انسان کو فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد نہیں، تو حقوق العباد لوگوں سے ملنے جلنے سے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ بھی اس کی ضروریات کا حصہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن جب وہ دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، ساتھ چھپانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم ہے تو وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو محنت کش لوگ ہیں یا جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، اور جب انسان ان تمام علوم پر عبور حاصل کر لیتا ہے، جو دنیاوی علوم پر، دینی علوم پر، تو پھر اس پر تسخیر کائنات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نصاب کی جو تقسیم کی ہے، علوم محمود اور علوم مذموم، جس طرح آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ علوم محمود کو آگے دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، لازمی مضامین، اختیاری مضامین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر ایک کو لازمی مضامین حاصل کرنے ہیں۔ اور ان لازمی مضامین میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ان میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، عقائد کا علم ہے، لکھنا پڑھنا ہے، حساب کتاب ہے۔ اپنی ایج کے مطابق جو علم ضروری ہیں انہیں حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اور اختیاری مضامین وہ مضامین ہیں جن کے بغیر معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ معاشرے کا نظام جب نہیں چل سکتا تو پھر ان مضامین کو بھی اختیار کرنا ہے، ان میں بھی مہارت حاصل کرنی ہے۔ مثلا زراعت خوراک پیدا کرتی ہے، جس کے اندر ہم فصلیں اگاتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں۔ صنعت و حرفت ہمیں ہمارے ان زراعت کی چیزوں سے، خام مال سے ہمارا کپڑا بنتا ہے، ہمارے جوتے بنتے ہیں، ہمیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم صنعت کے ذریعے بناتے ہیں۔ اور پھر ہمیں علاج معالجے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ طب پرانے دور میں تو جڑی بوٹیوں سے سادہ طریقے سے علاج ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں جب جدید بیماریاں، کمپلیکس بیماریاں آ چکی ہیں تو اس کے لیے بھی جدید علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ریاضی، میتھمیٹکس، حسابات، علم اور سیاسیات کا علم جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم امام غزالی کے طریقہ تدریس کی طرف۔ امام غزالی کے تدریسی طریقے جو انہوں نے اپنے دور میں بچوں کو، طلباء کو پڑھانے کے لیے اختیار کیے، وہ آج کی جدید جو تعلیمی نفسیات ہے اس کی تحقیق کے مطابق ہیں، جدید تعلیمی نفسیات کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ جدید جو تعلیمی نفسیات ہے وہ 3 A's پر زور دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایپٹیچیوڈ، ایبیلٹی، ایج، کہ اب ہم ان کو تفصیلاً پڑھتے ہیں کہ یہ 3 A's کیا ہیں۔ مثلا امام غزالی کے دور میں انہوں نے جس بات پر زور دیا کہ تعلیم دیتے ہوئے بچوں کے رجحان، میلان اور ان کے شوق کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو ایپٹیچیوڈ کہتے ہیں کہ ایپٹیچیوڈ جو ہے بچے کا کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ استاد بننا چاہتا ہے، وہ کھلاڑی بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر، انجینئر اور بہت سارے شعبے ہیں جو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے پر کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، تو بچے کو جو تعلیم دی جائے وہ اس کے ذہنی رجحان کے مطابق دینی چاہیے۔ پھر اس کے مطابق ذہنی استعداد کہ بچے کی ایبلٹی کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں جدید ریسرچ نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ تمام بچے ذہنی لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ ذہین ترین ہوتے ہیں، کچھ فتین ہوتے ہیں، کچھ اوسط ذہانت کے بچے ہوتے ہیں، کچھ اوسط ذہانت سے کم بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے کند ذہن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تمام بچوں کو ایک ہی طرح کی تعلیم دے دینا، ٹھیک ہے، ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔
تو جو بچے ذہین ترین ہیں، فطین ہیں، ان کو زیادہ مشکل تعلیم دینا چاہیے، وہ معاشرے کے کریم ہوتی ہے، اور ان کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جس سے وہ لیڈرشپ اور سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر کے لیول پر جائیں اور معاشرے کے لیے نئے سے نیا علم دریافت کریں۔ دوسرے بچے جو اور ذہانت کے مالک ہوتے ہیں ان کو اس کے مطابق آسان تعلیم دینی چاہیے، اور جو بچے کون ذہن ہوتے ہیں اور ذہانت سے کم ہوتے ہیں ان پر ذہین بچوں والی تعلیم کا بوجھ لادنا بھی ان کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی ذہنی تعلیم کے مطابق کچھ بچے ورکر ہو سکتے ہیں، کچھ بچے جو ہے وہ اچھے ملازم پیشہ، اچھے کارکن ہو سکتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر کے لیول پر جائیں گے۔ تو ان بچوں کو ان کی ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا چاہیے۔ بچے جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، بچے نے سابقہ کون سی کلاس پڑھی ہے، کون سا فن پڑھا ہے، اس کو ریکال کرنا چاہیے اور اس کے مطابق بچے کو تعلیم دینی چاہیے۔ نئی بات جب بچے کو سکھائیں گے تو بچے کے لیے نئی ہوگی، تو اس کو پرانی باتوں کے ساتھ لنک کر کے، پرانی باتوں کے ساتھ جوڑ کے، بچے کے پرانے علم کو زندہ کر کے ہم اس کو تعلیم دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تدریس میں تدریج اختیار کرنا چاہیے۔ تدریج تعلیم سٹیپ بائی سٹیپ ہونی چاہیے۔ مثلا ہم آج کے دور میں ہم نے نظام تعلیم کو سال بے سال میں تقسیم کر رکھا ہے، اور مزید تقسیم کر دیا گیا ہے، جس طرح نرسری ہے، پلے گروپ ہے، نرسری ہے، کے جی، پریپ 1 2 3 4 5، اسی طریقے سے 9th 10th 11th 12th، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بچوں کو ہم نے سالوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تو جب ہم بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو ہم بچے کو پہلی کلاس میں داخل کرواتے ہیں، نرسری میں داخل کرواتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ 10th کلاس میں داخل نہیں کرا دیتے، اس لیے کہ بچہ اپنی ایج کے مطابق، اپنی ذہنی استعداد کے مطابق پہلے درجے میں تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہے تو وہیں داخل کروائیں گے۔ تو ہم ان پہلے 3 پوائنٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے رجحان کے مطابق تعلیم دینا، ایپٹیچیوڈ، ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا، ابیلٹی، سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا، پریویس نالج کو مد نظر رکھنا، تدریس میں تدریج اختیار کرنا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بچے کو درجہ بدرجہ تعلیم دینا، آسان سے مشکل کی طرف لے کر جانا، بچے کو عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا، کہ جب ہم بچے کو تعلیم دیں تو جو کچھ ہم اس کو پڑھائیں اس کو اس پر عمل بھی کروائیں، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل تعلیم جو ہے وہ بھی ساتھ تھیوری کی علم کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اگر ہم بچے کو خالی رٹے لگواتے رہیں گے، بچے کو معلومات زبانی یاد کرواتے رہیں گے، تو بچوں کو عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا نفسیات کا آج کا ایک بہت ہارڈ ٹاپک ہے، جس کے اوپر جان ڈیوئی کا پورا فلسفہ تعلیم کھڑا ہے۔ آج ہم بچوں کے لیے جو کتابیں دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے جو اسباق دیکھتے ہیں، وہ بہت رنگ برنگی کتابیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظوں کی بجائے بڑے بڑے ایک ہی صفحے پہ ایک لفظ اور اس کے ساتھ تصویریں لنک کر کے کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی امام غزالی کا ہی اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے آسان سبق اور کتابیں لکھی جائیں تاکہ بچے ان میں شوق سے پڑھیں، ان کو شوق سے دیکھیں، رغبت اختیار کریں، تاکہ بچہ جو ہے تعلیم سے بھاگے نہ، تعلیم وہ شوق سے حاصل کرے۔ تو اس کے لیے جو کتابیں لکھی جائیں، جو سبق تیار کیے جائیں، وہ آسان ہوں، ٹھیک ہے، ایزی لرننگ ہو، اور بچے ان کو شوق سے پڑھیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جب استاد سبق تیار کرے تو وہ اپنی ڈیٹ کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے بچے کی ایج اور ابیلٹی کو مد نظر رکھے اور لیسن پلان کرے۔ پڑھانے سے پہلے استاد اپنے سبق کو تیار کرے۔ آج کے دور میں اس کو ہم لیسن پلاننگ کہتے ہیں۔ استاد جتنے بھی ماہر ہوں، استاد جتنے بھی تجربہ کار ہوں، جتنی بھی ان کی ایج گزر چکی ہو پڑھاتے ہوئے، ہر بات انہیں ازبر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی امام غزالی اس دور میں بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ استاد کو پڑھانے سے پہلے اپنے سبق کو دیکھنا چاہیے، ایک نظر دیکھے، تیار کرے۔ اور آج کے دور میں تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے کہ آپ اپنے لیسن پلان کریں اور اس کے لیے متعلقہ چیزیں ساتھ مہیا کریں، پوری تیاری کر کے آپ اپنا سبق بچوں کو پڑھائیں، تاکہ بچے جو ہیں تو احسن طریقے سے بات کو سمجھ سکیں اور کوئی حصہ جو ہے وہ تشنا نہ رہ سکے۔
اب ہم آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ امام غزالی نے استاد شہد تعلقات کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آداب معلم پڑھیں گے۔ امام غزالی ہر نئے معلم کے لیے درج ذیل باتوں کو اہم خیال کرتے ہیں، مثلاً کہ ہر معلم اپنے شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا درجہ دے، طلباء سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے، انہیں پیار اور محبت سے پڑھائے۔ استاد کی شخصیت ہی پیار محبت کا مرقع ہونی چاہیے، بچے استاد کو دیکھ کر کھیل اٹھیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں پرائمری اسکولوں میں فیمیل خواتین اساتذہ کا تقرر کیا جاتا ہے کہ تاکہ بچے جس طرح اپنی ماؤں سے اپنی بہنوں سے گھروں میں انسیت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح اسکولوں میں فیمیل اساتذہ سے بھی انسیت محسوس کریں اور پھر وہ تعلیم میں دلچسپی لیں، کیونکہ پرائمری بڑا اہم شعبہ ہوتا ہے بچے کے لیے۔ اگر بچہ وہاں شوق سے پڑھے گا تو اس کے اندر بنیادی مہارتیں ڈیولپ ہو جائیں گی، تو اس لیے پھر استاد کی شخصیت بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شاگردوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کا درجہ دے، طلباء سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ پھر نمبر 3 جو پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ معلم اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو معلم بچوں کو بات کہے وہ اس پر خود بھی عمل کرتا ہو۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ استاد نے آج ایک دن سبق دیا، کام دیا اور کہا کہ میں کل چیک کروں گا، کل چیک نہیں کیا، یہ ٹیسٹ دے دیا، ٹیسٹ دینے کے بعد بچوں کو کہا کہ جی میں ٹیسٹ دیں، بچوں نے ٹیسٹ دے دیا، اب استاد نے اس کو چیک نہیں کیا، وعدہ کیا نہیں میں جی کل دوں گا، پرسوں دوں گا، تو بچے کہتے ہیں کہ استاد نے تو ایسے خانہ پوری کے لیے ہم سے ٹیسٹ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے استاد جو بات کہے اس پر عمل بھی کرے، جو کام کرے وہ اس کے قول اور فعل سے مطابقت رکھتا ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ استاد طلباء سے ان کی ذہنی استعداد اور معیار کے مطابق گفتگو کرے۔ بچے کی ذہنی استعداد مختلف ہوتی ہے، ایک کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں اور ذہانت کی بھی ہوتے ہیں اور ذہانت سے کم بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہر بچہ استاد کے لیول پر تو گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہر نئے معلم سے اس بات کا خیال رکھنے کا کہتے ہیں کہ وہ جب بچوں سے گفتگو کریں، بچوں سے بات کریں تو ہر بچے کو وہ سمجھیں، اس کی ذہنی استعداد کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر وہ گفتگو کریں اور بچے کے سوال کو بچے کے ذہن کے مطابق جواب دیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے، صلہ مطلب معاوضہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی خواہش کرے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اس دور میں تعلیم فری دی جاتی تھی، مفت تعلیم ہوتی تھی اور استاد کا بچوں سے معاوضہ طلب کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب استاد تعلیم تو مفت دیتا ہے، لیکن وہ اس بات کی خواہش کرے کہ وہ بچے اس کی تعریف کریں، وہ گھروں میں جا کر تعریف کریں، دوسروں کی جگہ واہ واہ کریں، بہت اچھے استاد ہیں ہمارے، بہت اچھے استاد ہیں۔ وہ تو علم سے ہی اور بچوں کے مہارت سے ہی ثابت ہو جائے گا استاد کتنے ماہر ہیں۔ اگر بچے ماہر ہوں گے تو خود بخود استاد کا نام روشن کریں گے، اور اگر بچے ناقص رہ گئے، ان کے علم میں کوئی کمی ہو گئی، تو وہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا دنیا والوں کو۔ تو اس لیے انہوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق کہا کہ استاد بچوں سے تعلیم کا معاوضہ طلب نہ کرے، اپنے ذریعے معاش کے لیے وہ دوسرے راستے اختیار کرے اور نہ ہی اپنے علم کی خوشامد کرائے، اپنی تعریف کی خواہش کرے۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہر ممکن جہاں تک ہو سکے وہ بچوں کو نصیحت کرتا رہے۔ استاد کا کام بچے کو نصیحت کرنا ہے، اس کو اچھی بات بتانا ہے۔ اب آتے ہیں بدنی سزا کی طرف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بدنی سزا کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے طلباء کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور استاد کا وقار کم ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے استاد کیا کرے، اگر بچے غلطیاں کرتے ہیں، اگر بچے شرارتیں کرتے ہیں تو انہیں اشاروں سے سمجھائے، آنکھوں کے اشاروں سے سمجھائے، ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھائے، ٹھیک ہے۔ کنایا آنکھ کے اشارے کو کہتے ہیں، پیار محبت سے سمجھائے اور بری باتوں سے روکے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے پھر بھی باز نہ آئیں تو انتہائی ناگزیر حالات میں وہ کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ چھڑیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور پھر وہ چہرے پر مارنے کے بھی خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم کے کمر کے اوپر 3 سے زیادہ چھڑیاں نہیں مارنی چاہیے۔ اول تو وہ بدنی سزا کے ہی خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیار محبت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے اور سزا انتہائی ناگزیر حالات میں ہی دی جائے۔ یہ ان کا سزا کے بارے میں نقطہ نظر ہے۔
اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے متعلم جو شاگرد ہے ان کے آداب بھی بیان کیے ہیں. دیکھیں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو والدین یا استاد ہی آداب بتائیں گے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ خود سوچ سمجھ سکتے ہیں، اپنا اچھا برا جو ہے وہ خیال کر سکتے ہیں. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب تمام بچوں کو نصیحت کی ہے کہ متعلم اپنے حاصل کردہ علم یا مہارت پر تکبر نہ کرے. یہ ہمارے ہاں ایک عام ایک نفسیاتی الجھن ہے کہ جس کو کچھ آ گیا ہے وہ اپنے علم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور بچوں میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے، وہ شیئر نہیں کرتے. مجھے تو آتا ہے جی، نہیں میں تو نہیں بتاؤں گا. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو شاگرد ہیں وہ اپنے حاصل کردہ علم کو جس میں انہیں حاصل کیا ہے ایک تو تکبر نہیں کریں اور دوسرا اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائیں. شعار طریقہ کہ بچے جو اپنے استاد کی عزت کریں گے وہ پھر کامیاب ہوں گے. با ادب بامراد، بے ادب بے مراد. تو یہ ایک ہماری پرانی کہاوت ہے. اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے. نفس ہماری ذات ہے، ہم نے جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ٹھیک ہے، جو بھی ہم زندگی میں زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں، اپنی جان کو اپنے نفس کو زندہ رکھنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہ تمام نفسیانی چیزیں ہیں. سونا بھی نفس کی ضرورت ہے، ہماری ذات کی ضرورت ہے، کھانا پینا بھی ذات کی ضرورت ہے. اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان اعتدال کے رستے سے ہٹ جاتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفس کو ضروری چیزیں تو مہیا کرو، لیکن بری عادات سے بری باتوں سے دور رہو. ان کا زیادہ دیر سونا، زیادہ کھانا، یہ بھی نفس کے لیے بری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ طالب علم مروجہ تمام علوم و فنون کا بنیادی علم ضرور حاصل کرے، کہ جو اس دور کے ضروری علوم ہیں ان کو حاصل کرے. آج کے دور میں اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، بڑے محدود سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس دور میں جتنے فنون تھے وہ تمام کے تمام طلباء پڑھتے تھے، بنیادی علم ضرور حاصل کرتے تھے. مثلا قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، ٹھیک ہے، علم الکلام، جیومیٹری، حیت اور طب، اس قسم کی جو جتنے فنون تھے ان تمام فنون کے بنیادی علم حاصل وہ کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بنیادی علوم کے بعد کسی ایک شعبہ یا فن میں مہارت اور مکمل دسترس پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کو اس کے حوالے سے پہچانیں. مثلا ہم تاریخ میں سنتے ہیں فلاں محترم مفسر قرآن ہیں، فلاں محدث قرآن ہیں، فلاں ماہر لغت ہیں، فلاں فقیہ ہیں، اعلیٰ پائے کے فقیہ ہیں، فلاں علم الکلام کے ماہر ہیں، فلاں شخص جو ہیں وہ سائنس اور ریاضی کے ان معاملات کے ماہر ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے طالب علموں کو اس وقت نصیحت کی کہ کسی ایک شعبے میں مکمل عبور حاصل کریں، دسترس حاصل کریں. اور یہی اصول آج کے دور میں بھی لاگو ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک شعبہ میں یا فن میں مہارت پیدا کرنے کے بعد کسی دوسرے فن میں قدم رکھیں. کسی دوسرے فن کو حاصل کرنا پہلے علم میں مہارت حاصل کیے بغیر دونوں میں یہ علم حاصل نہیں ہوگا. انگریزی کی ایک مثال ہے جیک آف آل ماسٹر آف نن، کہ آپ ہر فن مولا تو بن جائیں گے لیکن مہارت جو ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ میں بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگی جس کو آپ پیش کر کے معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک شعبے میں تو مکمل مہارت حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد جب مہارت حاصل کر لیں، آپ کے پاس وقت ہو، صلاحیت ہو، پیسہ ہو، تو پھر آپ دوسرے فن میں بھی جا سکتے ہیں. علم تو وسیع ہے اور جو آدمی حاصل کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جب فن یا علم حاصل کریں تو یکدم اکٹھا حاصل کرنے کی بجائے اس کو درجہ بدرجہ حاصل کریں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کی پہلے ابتدائی چیزیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کی مشکل چیزیں پڑھیں، پھر اس کے اور مشکل چیزیں پڑھیں، ایک استاد سے پڑھیں، دوسرے استاد سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کے کسی بھی پہلو میں کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے. اور جب وہ اس طرح درجہ بدرجہ علم حاصل کرے گا تو پھر وہ اپنے علم میں اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل کر لے گا. تو یہ باتیں ہیں جو ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھی ہیں. 4 مفکرین میں سے ہم نے ایک مفکر، سب سے اہم مفکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے.
کتاب جب آپ کھولیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پہلے امام غزالی ترتیب سے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ یہ جو لیکچر کے مطابق ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جو ہے اگلا لیکچر جو ہے وہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس پر بھی جلد لیکچر لے کر آئیں گے، تو اس لیکچر کو آپ پہلے ریڈنگ کریں اور پھر اس لیکچر کو سنیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔